رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ایک صحرائی عرب آپ کی زیارت میں مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوا۔ راستے میں دیکھا کہ ایک کبوتری نے بچے دیے ہوئے تھے، جس نے کبوتری کے بچے اٹھا لیے اور دل میں کہا، یہ بچے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بطور تحفہ پیش کروں گا۔ جب کبوتری نے اپنے بچے ایک انسان کے ہاتھ میں دیکھے تو بڑی مضطرب ہوئی اور اس کے سر پر چکر کاٹنے لگی۔ وہ شخص مدینہ پہنچا اور مسجد نبوی میں گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شرف حاصل کیا اور کبوتری کے بچے آپ کی نظر کیے۔ کبوتری نے جیسے ہی اپنے بچوں کو دیکھا تو وہ تیزی سے زمین پر اتری اور بچوں کے گرد چکر لگانے لگی۔ پھر وہ اڑی اور کچھ دیر بعد واپس آئی تو اس کی چونچ میں غذا تھی، جسے اس نے چوزوں کے سامنے ڈالا اور اڑ گئی۔ پھر کچھ دیر بعد دوبارہ آئی اور اپنے چوزوں کے سامنے غذا ڈالی۔ اس منظر کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے تمام صحابہ اکرام نے دیکھا۔ رسول اکرم نے اپنے صحابہ سے فرمایا، تم نے دیکھا کہ ایک کبوتری کو اپنے چوزوں سے کتنی محبت ہے؟ صحابہ نے کہا، بے شک یا رسول اللہ، آج ہم نے ماں کی ممتا کا یہ عجیب پہلو دیکھا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اس ذات کی قسم جس کی قبضہ قدرت میں میری جان ہے اور جس نے مجھے برحق نبی بنا کر مبعوث کیا ہے، تم نے ممتا کی جو شفقت دیکھی ہے، اللہ اس کی نسبت ہزاروں بندوں پر مہربان ہے۔ یہ سن کے صحابہ بہت خوش ہوئے اور انہوں نے خدا کا شکر ادا کیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ کبوتری کے بچے آزاد کر دیے جائیں۔ جالی نوس اپنے دور کا مشہور حاسک طبیب اور بہت بڑا عالم تھا۔ ایک دن بیٹھے بٹھائے اس کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوا کہ خدا نے غلاظت میں پلنے والے سیاہ بھنورے کیوں پیدا کیے؟ اس غلیظ بھنورے کی پیدائش کا بھی کوئی فائدہ ہے؟ آخر اللہ نے بے فائدہ اشیاء کیوں پیدا کی؟ کافی عرصہ جالی نوس اس وہم میں گرفتار رہا۔ پھر قدرت کی طرف سے ایسا ہوا کہ اس کی آنکھوں میں درد شروع ہوا۔ جالی نوس اگرچہ خود بہت بڑا طبیب تھا، لیکن اپنی تمام تر کوشش کے باوجود اپنی آنکھ کا درد ختم نہ کر سکا۔ دوسرے اتباع نے بڑی کوشش کی، لیکن اس کی آنکھ کا درد ختم ہونے میں نہ آیا۔ ایک دن ایک بڑھیا جالی نوس کے پاس آئی اور اس سے کہا کہ میرے پاس ایک پڑیا موجود ہے جو کہ آنکھوں کے لیے بڑی مفید ہے، خاص طور پر درد چشم کے لیے اکسیر ہے۔ جالی نوس نے کہا، آپ مہربانی فرما کر وہ دوائی میری آنکھوں میں لگائیں۔ عورت نے سلائی سے وہ دوائی اس کی آنکھوں میں لگائی۔ تھوڑی دیر کے بعد آنکھ کا درد ختم ہو گیا اور جالی نوس کو آرام آ گیا۔ اس کے بعد جالی نوس نے اس بڑھیا کو بلایا اور اس سے پوچھا کہ تم نے یہ لاجواب دوائی کس چیز سے بنائی ہے؟ عورت نے کہا، گوبر میں پائے جانے والے سیاہ بھنورے کو میں نے پکڑ کر مارا، پھر اسے دھوپ میں خشک کیا، اس کے بعد میں نے اسے کوٹا اور یہ وہی دوائی ہے جو میں نے آپ کی آنکھوں میں لگائی ہے۔ جب جالی نوس نے یہ جواب سنا تو حیران رہ گیا اور اسے معلوم ہو گیا کہ خدا نے کوئی بھی چیز بیکار اور بے فائدہ پیدا نہیں کی۔ مشہور متکلم علی بن میثم بغداد کے رہائشی تھے۔ ان کے زمانے میں مامون کی حکومت تھی۔ اس وقت حسن بن سہل مامون کا اہم ترین وزیر تھا، جو کچھ الہات کی طرف مائل تھا۔ ایک دن ایک زندیق اس کے پہلو میں بیٹھ کر شیخیاں بکھیر رہا تھا اور بہت سے افراد اس کی باتوں کو دلچسپی سے سن رہے تھے۔ وہ بدبخت یہ ثابت کرنے میں مصروف تھا کہ پوری کائنات از خود پیدا ہوئی ہے، اس کا کوئی خالق اور مدبر نہیں ہے۔ ابھی وہ اپنی یاوہ گوئیوں میں مصروف تھا کہ اتفاق سے علی بن میثم بھی وزیر کے دربار میں تشریف لائے۔ انہوں نے زندیق کی باتیں سنی تو انہیں سخت صدمہ ہوا۔ انہوں نے وزیر حسن بن سہل کو مخاطب کر کے کہا، جناب اس کی باتیں بعد میں سن لینا، پہلے میری بات سنیں۔ آج میں نے اپنی زندگی کا عجیب ترین حادثہ دیکھا ہے اور میں وہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ ان کی اس آواز پر خاموشی چھا گئی۔ وزیر نے کہا، آپ نے آج کیا دیکھا ہے؟ علی بن میثم یوں مخاطب ہوئے، آج مجھے آپ کے ہاں آنا تھا تو میں دریائے دجلہ کے ساحل پر گیا تاکہ کشتی پر بیٹھ کر آپ کے پاس آ سکوں۔
मैंने देखा कि कश्ती किसी मुल्लाह के बगैर चलती हुई दजला के किनारे आकर लगी। लोग इस पर सवार हुए, फिर कश्ती मुसाफिर को लेकर दरिया में चल पड़ी। कश्ती में बैठे हुए मुसाफिर ने मुख्तलिफ घाटों पर उतरना था। कश्ती हर घाट पर गई और मुसाफिर अपने अपने घाट पर उतरते गए। फिर आखिर में इसने मुझे आपके महल के सामने उतारा। इसके बाद आपके पास चला आया। जंदीक ने जब ये दास्तान सुनी तो इसे चीख कर कहा, वजीर साहब, इस शख्स की बातें सुनना वक्त जाया करने के मुतरादिफ है। ये तो मुझे अहमक इंसान मालूम होता है। इसमें अक्ल फहम नाम की कोई शय नहीं है। वजीर ने कहा, आपने ये कैसे फैसला कर लिया कि ये अहमक है? जंदीक ने कहा, जनाब, इससे बढ़कर और हमाकत क्या हो सकती है कि एक कश्ती मुल्लाह के बगैर खुद ब खुद चलकर घाट पर आए और मुसाफिरों को उठाकर मुख्तलिफ घाटों पर उतरे, जबकि हम जानते हैं कि कश्ती लकड़ी से बनी हुई होती है। वो जमादात की एक शक्ल है। इसमें तो रूह है और ना अक्ल और ना ही एहसास है। आखिर एक कश्ती से ये तवक्को कैसे की जा सकती है कि वो खुद ब खुद सफ़र करे और मुसाफिरों को इनकी मंजिल मकसूद पर उतारे? अली बिन मीसम ने फरमाया, अजीज़े साहिब, अहमक मैं नहीं, ये खुद है। अगर एक कश्ती मुल्लाह के बगैर सफ़र नहीं कर सकती तो खुदारा मुझे बताया जाए कि ज़मीन, सूरज, चांद, सितारे भी तो जमादात हैं। इनमें भी रूह नहीं है। वो लाखों सालों से किसी मुदब्बिर के बगैर अपने अपने मज़ार में कैसे गर्दिश कर रहे हैं और वो अपने मदार से क्यों नहीं हटते और वो मुसलसल लगी बांधी हरकत क्यों कर रहे हैं, जबकि कश्ती तो मुदाह के बगैर भी नहीं चल सकती। आखिर ये कायनात का निज़ाम किसी मुहर्रिक को मुदब्बिर के बगैर कैसे चल सकता है? अली बिन मीसम की इस तकरीर से जंदीक के हाथों के तोते उड़ गए। वो सख्त शर्मिंदा हुआ और शर्मिंदगी की वजह से गर्दन झुका ली। फिर खामोशी से उठकर वहां से चला गया और शर्मिंदगी की वजह से गर्दन झुका ली। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें।